الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ناگہاں ساکن ہواؤں میں روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی آج زانوے ازل نے صبح پر انگڑائی لی اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے گل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب القدر واجب الاحترام انجمن خطابیہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے روح رواں معروف و مشہور ثنا خان مصطفیٰ میری مراد صاحبزادہ والی شان حضرت علامہ مولانا عبد الغفار صاحب چشتی تاجی دامت برکاتہ العالیہ، علامہ عمر عباسی صاحب، علامہ شہزاد صاحب، یاسر شامی صاحب، سید یاسر شاہ صاحب اور دیگر جتنے بھی اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائم چونکہ قلت ہے، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، میں کوشش کروں گا 10 سے 15 منٹ جو مجھے دیے گئے جی تو اسی پر جو ہے میں آپ کو چند معروضات پیش کروں۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے سچ بیان کرنے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں ٹائم زیادہ نہیں لوں گا لیکن میں توجہ آپ کی چاہوں گا جو بات میں کہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اور سمجھ کر ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ جو آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے بلا تاخیر بلا تمہید بغیر کسی ٹائم کے میں اس طرف آنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب آپ فرما دو جب اللہ کا فضل مل جائے، اس کی رحمت مل جائے تو چاہیے یہ کہ تم خوشیاں مناؤ، تم خوش ہوا کریں، فرحت تمہارے اندر نظر آئے، خوشی ہونی چاہیے۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے ہو۔ میں اس طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کی جو آیات ہیں اس کا ربط جو ہے اس سے ملتا ہے، اور مانا کہ یہ فضل سے مراد قرآن بھی ہے، مانا کہ مفسرین نے لکھا کہ فضل سے مراد رحمت بھی ہے، لیکن جو اللہ نے حضور کو فضل بنا کر بھیجا ہے صرف فضل نہیں بلکہ فضل کبیر بنایا ہے۔ جو حضور رحمت بنائی ہے صرف رحمت نہیں بلکہ رحمت للعالمین بنایا ہے۔ عالمین رحمت سمجھنے کے لیے آپ کو عالمین کا سمجھنا ہوگا، عالمین سمجھنے کے لیے کم از کم 5 عالم کا سمجھنا ہوگا، 5 عالمین کے لیے۔ اب سمجھیے رحمت انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی ہمیں، کیونکہ یہ آیت مبارکہ ہم پڑھتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میں رحمت اور فضل کے حوالے سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی، ٹائم بھی ہو جائے گا۔ عالم ارواح، روح کی جمع ہے ارواح۔ جب نہ بشر تھا نہ بشریت تھی، نہ آدم تھا نہ آدمیت تھی، تمام ارواح جمع تھے اللہ کی بارگاہ میں، اچھے بھی تھے برے بھی تھے، انبیاء اکرام تمام کی ارواح جمع تھی۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تمام کی تمام ارواح نے، آپ بھی تھے، میں بھی تھا، قاری صاحب بھی تھے، علامہ صاحب بھی تھے، تمام تھے، تمام نے کہا کہ مولا قالو بلا، آپ ہمارے رب ہو۔
وہ عالم تھا، اسے عالم ارواح کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ عالم ارواح. اب جناب والا دوسرا عالم آتا ہے، عالم ارواح سے منتقل ہو کر ماں باپ وسیلہ بنتے ہیں، اور ماں کے رحم کے اندر جو ہے بچہ پیدا ہوتا ہے. رحم کوئی جمع جو ہے ارحام ہے، اسے کہتے ہیں عالم ارحام. یعنی جب ماں کے شکم کے اندر بچہ آتا ہے اسے کہتے ہیں عالم ارحام. تیسرا جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، عالم دنیا بھی کہا جاتا ہے، اور جسم کے ساتھ آتا ہے، اسے تیسرے کو کہتے ہیں عالم اجسام. کیا کہتے ہیں؟ عالم ارواح پہلا، دوسرا عالم ارحام رحم کی جمع، تیسرا عالم اجسام جسم کی جمع. چوتھا جب بندہ انتقال کر جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے اور پھر اٹھتا ہے، اس دوران جو وقت ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عالم برزخ. کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ. عالم سمجھو گے انشاءاللہ تعالی رحمت سمجھ میں آئے گی کہ حضور کیسے رحمت بن کر آئے ہیں. عالم برزخ. اب جناب والا جب بندہ اٹھتا ہے، دوبارہ روح پھونکی جاتی ہے، دوبارہ اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد عالم محشر کے اندر جمع ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں عالم محشر. کیا کہتے ہیں؟ 5 ہو گئے عالم: عالم ارواح، عالم ارحام، عالم اجسام، عالم برزخ اور عالم محشر. اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ارشاد فرمایا: وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فرمایا محبوبا، جب یہ لوگ، یہ آپ کے امتی، جب یہ عالم ارواح میں تھے آپ اس وقت بھی رحمت تھے. جب یہ منتقل ہو کر عالم ارحام میں آئے اے محبوب آپ اس وقت بھی رحمت تھے. فرمایا اے محبوب، یہ جب عالم اجسام میں آئے آپ اس وقت بھی ان کے لیے رحمت ہے. فرمایا اے محبوب، جب یہ عالم برزخ میں جائیں گے اے محبوب اس وقت بھی آپ ان کے لیے رحمت ہوں گے. اے محبوب، آپ جب یہ عالم محشر میں جمع ہوں گے آپ اس وقت بھی ان کے لیے رحمت بنیں گے. تو کیوں نام کہہ کہ رحمتاں ورتان والا گیا. ایسا محبوب جو رحمت بن کر آئے، تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے. عالم ارواح میں بھی رحمت، عالم ارحام میں بھی رحمت، عالم اجسام میں بھی رحمت، عالم جناب والا برزخ میں بھی رحمت، عالم محشر میں بھی رحمت ہو تو پھر ہم کیوں خاموش رہیں، بلکہ مل کر پڑھے رحمتاں ورتان والا آ گیا، سب نو سینے لان والا آ گیا. اپنے تو اپنے بیگانے بھی دشمن بھی حضور کے پاس آئے تو حضور نے بھی سینے سے لگائے تو مل کر کہے رحمتاں ورتان والا آ گیا، سب نو سینے لان والا آ گیا. اور ان کے لیے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو حضور کے امتی ہیں، حضور کے ماننے والے ہیں، حضور کے چاہنے والے ہیں، اور جو میلاد منانے والے ہیں، ان کے لیے شاعر بڑا پیارا جملہ کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ سانو ڈر نہیں قبر دا تے حشر دا، سانو ڈر نہیں قبر دا تے حشر دا، کیونکہ سانو تے بخشان والا گیا، سانو تے بخشان والا آ گیا، رحمتاں ورتان والا. فضل کے حوالے سے جملہ کیونکہ ٹائم بالکل گزر رہا. فضل فرمائے کہ حضور رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالمین کے لیے. فضل کیا ہے جناب والا؟ آپ کاروباری بھی بندے ہیں، کوئی ایک دکان کھول لیتے ہیں، کریانہ کے سٹور کھول لیتے ہیں، تھوڑی بہت چلتی ہے، لکھ دیا جاتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. ھذا من فضل ربی، دکان چل جائے رب کا فضل، اولاد مل جائے جناب والا آپ شور کر دو کہ سنو بھائی سنو، اللہ کا فضل ہو گیا ہے، اللہ نے مجھے اولاد عطا فرما دی.
کسی کو جاب مل جائے وہ جناب والا فون کر کے دوستوں کو گھر والوں کو کہتا ہے کہ سنو سنو اللہ کا فضل ہو گیا جی. کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اچھی جاب مل گئی. پتہ چلا کہ جاب مل جائے رب کا فضل ہو جائے, دکان چل جائے رب کا فضل ہو جائے, اولاد مل جائے رب کا فضل ہو جائے, ماں باپ مل جائے رب کا فضل ہو جائے. تمام کے تمام فضل مانا کے فضل ہے لیکن فضل کبیر نہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اے محبوب آپ اعلان کر دو کہ اللہ کی طرف سے بشر المؤمنین بشارت ہو مومنین کے لیے کہ اللہ نے فضل نہیں صرف فضل کبیر عطا فرما دیا. جب فضل کبیر مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے نا کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, فضل رب اللہ اور کیا چاہیے, فضل رب اللہ اور کیا چاہیے. اللہ نے ایسا فضل عطا فرمایا, ایسا فضل عطا فرمایا. جتنے بھی فضل اللہ نے عطا فرمائے ہیں, جتنے بھی جو دیے جو میں نے تمہیں گنوائے ہیں, سارے کے سارے فضل ہیں, فضل کبیر نہیں ہے. کبیر اسے کہا جاتا ہے جو بڑا ہو, اور حضور سے بڑھ کر یہ فضل ہو نہیں سکتے. اللہ نے جو صدقے میں ہمیں فضل عطا فرمایا ہے وہ سارے کے سارے فضل حضور کے صدقے میں ملے ہیں. تو کیوں نہ کہیں کہ فضل رب اللہ اور کیا چاہیے. فرمایا محبوبہ, اے محبوبہ آپ قدم رکھو گے میں شریعت بنا دوں گا. اے محبوب آپ فرماؤ گے میں حدیث بنا دوں گا. اے محبوب آپ کی ازواج مومنین کے لیے ماں بنا دوں گا, آپ کی اولاد والے رسول بنا دوں گا. محبوبہ آپ ہاں کرو حلال کر دوں گا, آپ نہ کرو حرام کر دوں گا. اے محبوبہ آپ مسکرا دو چاند تاروں میں روشنی عطا فرما دوں گا. اے محبوبہ آپ زلفے چہرے پر لاؤ گے تو میں گھٹا کر دوں گا, زلفے چہرے سے اٹھاؤ گے تو جناب والا میں روشنی کر دوں گا. اے محبوبہ آپ جلال میں آؤ گے تو میں جہنم بنا دوں گا, خوش ہوگے تو میں جنت بنا دوں گا. تو میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے دو جملے یہاں کہ محبوب کی شان حضور بیان فرماتے قدر نبی دا اے کی جانا دنیا دار کمینے قدر نبی دا جان والے جس ہو گئے وچ مدینے اور قدر نبی دا فرمایا قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی اور قدر پھلا دا بلبل جانے صاف دماغ قدر بھلاندا
مردے کھاون والے علیہ